السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کے کچھ طریقے کل کے درس میں ہم نے بیان کیے۔ اگر بندہ یہ 2-4 طریقے ذہن میں رکھے، کسی موقع پر اس کو ضرورت پڑے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ جنگ شروع نہ بھی ہوئی ہو، بندہ اپنی کسی مہم پہ جا رہا ہو اور اس کو یہ بتاؤ کہ اگر میں رک گیا تو میں لیٹ ہو جاؤں گا، اور اگر نماز نہ پڑھی تو وقت گزر جائے گا، تو اس صورت کے اندر وہ بندہ یہ کرے گا، چلتے ہوئے نماز پڑھے گا۔ مثلا ایک بندہ دوڑ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے اب اس کو پتہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وقت ملے کہ نہ ملے، وہ نماز پڑھ لے۔ دوڑتے دوڑتے دوڑتا جائے، بس ہاتھ باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے، رکوع کرنا جھک کر ضروری نہیں ہے، سجدہ کرنا جھک کر ضروری نہیں ہے۔ حالات خود بتاتے ہیں کہ کیا کرنا مناسب ہے اور کیا نہیں۔ مختصر ہوگی ہے نماز، جلدی سے مختصر فاتحہ، چھوٹی سی سورت، جلدی سے مختصر۔ پھر اسی طرح آپ کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے اور آپ دوڑ رہے ہیں، اگر اس صورت میں بھی نماز آپ پڑھیں گے، وہ اسی طرح پڑھیں گے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ 2 نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، جس طرح خیبر کے موقع پر آپ نے کیا تھا، تو 2 نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا ظہر اور عصر، جنگ انتہائی سخت ہے، آپ کو موقع ہی نہیں مل رہا، پھر آپ کو اگر موقع ملا بعد میں 2 اکٹھی کر دیں، پھر مغرب عشاء پہ 2 اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ یا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان ساری نمازیں پڑھنے کا بالکل موقع نہیں ملتا، جس طرح کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہوا تھا۔ تو اس صورت کے اندر کوئی بات نہیں، جب تھوڑی سی تخفیف ہو، آسانی ہو، اس وقت ساری نمازیں پڑھ لیں۔ ہر دور کے اندر جنگ کے طریقہ کار مختلف ہے۔ آج کے دور میں جس طرح جنگ کے طریقے ہیں، اس کے مطابق جیسے ممکن ہو اس طریقے سے نماز پڑھ لی جائے۔ تو اس آیت مبارکہ کے شروع میں پہلا حکم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان کے اندر ہوں تو آپ جماعت خود کروائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی اور کو مصلی پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، آپ کی زندگی میں 2 دفعہ صحابہ کرام نے جماعت کروائی ہے۔ ایک صحابی ہیں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے کسی کام کے لیے، آپ لیٹ ہو گئے، آپ کی ایک رکعت بھی رہی۔ عبدالرحمن بن عوف مصلی پر تھے، انہوں نے جماعت کروائی۔ لوگوں نے جب آپ تشریف لائے ان کو اشارہ دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کو اشارہ دیا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ انہوں نے جماعت کروائی، آپ نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اور دوسرا موقع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنے دیا بلکہ اپنے ساتھ ہی کھڑا کر لیا۔ یعنی کہ 2 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جماعت کروائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے گھر سے نکلتے، کوئی بات نہ کرتا، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ بعض دفعہ عشاء کی نماز پہ اتنا انتظار کرتے، کیونکہ وہ کیا ہوتا تھا، اللہ اکبر، کیسی زندگی تھی، ذرا سوچیں۔ شام ہو گئی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف، گھر پہ کھانا کھا لیا، یا مغرب کے فوراً بعد کھایا یا مغرب سے پہلے کھا لیا، کھانا کھا لیا، اس کے بعد جاگنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عشاء پڑھنی ہے۔ بلال اذان دیتے، پھر بیٹھے ہیں، بس انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، جماعت کروائیں، بس یہ کام ہوتا تھا جاگنے کا۔ اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ تشریف لاتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے، آواز دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نام الصبیان والنساء، بچے اور عورتیں سو گئے ہیں۔ اور بعض صحابہ کرام لیٹ جاتے، بعض بیٹھے بیٹھے، بعض روایات کے اندر آتا ہے حتیٰ تخفق رؤوسنا، یہاں تک کہ نیند کی وجہ سے ہمارے سر ایسے جھکے ہوتے تھے، اونگ میں پڑے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو جماعت کرواتے، یعنی کہ کسی کو یہ نہیں جرأت تھی کہ وہ آپ کے لیٹ ہونے کی وجہ سے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ختم ہوتی کہ یہاں سے یہ بات تو سمجھ آ گئی،
اور اب دوسری بات کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور زندہ سمجھتے ہیں، ان پر یہ آیت مبارکہ شاید ان کے دماغ ادھر تک نہ پہنچے ہو۔ ان سے سوال یہ کہ اگر آپ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ ہوں تو آپ خود جماعت کروائیے، تو پھر آپ مصلی پر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ خیر، یہ لوگوں کا عقیدہ بڑا متضاد عقیدہ ہے، اللہ اصلاح فرمائے ان کی۔ کبھی کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہو ہر جگہ موجود ہیں اور کبھی کہتے ہو تشریف لاتے ہیں۔ یہ کیا تضاد ہے؟ اصل میں جو باطل ہوتا ہے نا، اس کی ایک اینٹ رکھو گے تو دوسری اکھڑ جائے گی۔ ان لوگوں کے کیونکہ یہ عقائد بنائے جاتے ہیں عقل اور کتاب و سنت سے ہٹ کے۔ عقل ہو تو بھی سمجھ آ جاتی ہے اور کتاب و سنت ہو تو بھی سمجھ آ جاتی ہے، نہ عقل نہ کتاب و سنت۔ اب دیکھیں، حضور یہاں موجود ہیں، حضور آپ تشریف لاتے ہیں عاشق کے گھر پہ، آپ تشریف لائیے، اور کبھی کہتے ہیں نور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی آپ کو پیدا کر دیا تھا، اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تضادات کا مجموعہ ان لوگوں کے عقائد۔ تو پہلی بات، اذا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان کے اندر خود موجود ہوں تو آپ خود جماعت کروائیے، کوئی اور جماعت کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ ایک جماعت کا ذکر اس لیے کیا کہ اپنے گروہ کو 2 جماعتیں بنا لو، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہو تحفظ کے لیے۔ اور جو آپ کے ساتھ ہوں گے نا، کھڑے ہوں گے، یہ خالی ہاتھ باندھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ سر جھکا کے نماز نہیں پڑھیں گے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، یہ اپنا اسلحہ پکڑ کے نماز پڑھیں گے۔ اسلحہ نہیں چھوڑنا نماز میں، اسلحہ آپ کے پاس ہوگا۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب وہ سجدہ کر لیں پھر وہ آپ کے پیچھے چلے جائیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب وہ سجدہ کر لیں تو پھر وہ آپ کے پیچھے چلے جائیں، یعنی اس جماعت کی جگہ پر چلے جائیں جو پہرے پر کھڑی ہے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب دوسری جماعت آئے جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی یہ ایک رکعت پڑھ کے چلے گئے، دوسرے آئیں وہ بھی ایک رکعت پڑھ کے چلے جائیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور یہ بھی اپنا اسلحہ اور اپنا دفاع پورا پکڑیں، بغیر اسلحے کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ امام خود 4 رکعتیں پڑھے گا اور دونوں جماعتوں کو 2 رکعتیں پڑھائے گا۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کو تو ضعیف نہ کہہ سکے کیونکہ صحیح حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی، مشکل انہوں نے خود بنائی اپنے لیے۔ وہ کیسے؟ یہ سمجھیے گا، ان کے مذہب میں یہ لکھا کہ قصر نماز واجب ہے، جو نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، پوری نہیں پڑھ سکتے تم، قصر پڑھنی ہے تم نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 4 پڑھی تھی اور 1 سلام کے ساتھ پڑھی تھی، 2 سلام بھی نہیں، تمہارا اس قاعدے کا کیا کرو گے؟ اس پر وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کیونکہ ماننا تو نہیں ہوتا نا، ماننے والے تو کم ہیں، کہتے ہیں نہیں اصل نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض پڑھے اور 2 نفل پڑھے، اچھا چلو 2 نفل لے لیے، اس پر پھر پھنس گئے۔ ان کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض کی نماز نہیں ہوتی، فرض والے کے پیچھے نفل ہو جاتے ہیں لیکن نفل والے کے پیچھے فرض نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں وہ نفل کم درجے کے ہوتے ہیں، فرض اونچا درجہ ہوتا ہے، نیچے والے کے پیچھے اونچے والے کی نماز، ایسے اپنی عقل سے ڈھکونس لے۔ اب گھیرے گئے، اگر 2 کو نفل کہتے ہیں تو پھر نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز، اور اگر 4 کو فرض کہتے ہیں تو قصر کو واجب کہنے والا قاعدہ ٹوٹ گیا۔ وہ کہنے لگے، ایک صاحب بہت بڑے عالم ملا علی قاری رحمہ اللہ، وہ لکھتے ہیں اس مقام پہ، هذا الحدیث مشکل جدا علی قواعد مذہبنا، یہ حدیث ہمارے مذہب کے اصولوں پر بڑی مشکل ہے، اس پہ ہمارا ایک نہ ایک اصول ضرور ٹوٹتا ہے، یا ہمیں یہ کہنا چھوڑنا پڑے گا کہ قصر واجب ہوتی ہے، یا ہمیں یہ کہنا چھوڑنا پڑے گا کہ نفل والے کے پیچھے فرض نہیں ہوتے۔ حدیث ماننے والوں کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، مشکلات ساری ان کے لیے جو حدیث مانتے نہیں ہیں۔
بہانے کرتے ہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ کاش کہ تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ تم پر ایک ہی دفعہ حملہ کر دیں۔ یعنی کہ ہم نے تمہیں خوف کا طریقہ اس لیے بتایا کہ کافر یہ چاہتے تھے کہ تم غافل ہو جاؤ، اپنا اسلحہ چھوڑ کے تسلی سے لمبی نماز پڑھنے میں لگ جاؤ، اور ہم تم پر ایک ہی دفعہ حملہ کر کے تمہیں ختم کر دیں، لیکن ہم نے تمہیں اس سے بچنے کے لیے خوف کا طریقہ بتا دیا۔ باقی انشاءاللہ مزید کل اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔